السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاور ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ محترم تمام مذہب کے ماننے والوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھارت کے واسی ہیں، انصاف کی مانگ کرتے ہیں۔ دین اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم دستور عین کی بات کرتے ہیں۔ محترم حضرات گرامی، ساری دنیا کا سب سے بڑا جمہور اور سیکولر ملک ہندوستان یعنی بھارت کہلاتا ہے۔ اس ملک کا دستور عین اس دیش کا بسنے والا ہر شہری کے لیے برابری کا اور مستحکم قانون اور برابری کا حکم دیتا ہے اور جینے کا حق ہمیں دیتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دیش کی آزادی کے بعد 1947 کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ دیش ایک جمہور ملک کہلانے لگا۔ جمہور کے معنی مختلف اقسام کے پھولوں کو ایک گلدستے میں سنوار کر رکھنا، عین اسی طرح سے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف زبانوں کو بولنے والے، چلنے والے، مختلف اقسام کے رسم و رواج کو بنانے والے، منانے والے، ان کی برابری کا حق دینے کے لیے ایک قانون ساز اسمبلی کا انعقاد ہوا۔ اس کمیٹی کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کو شامل کیا گیا، جیسا کہ مولانا ابو کلام آزاد، ولبھ بھائی پٹیل، سر سید احمد خان، اور اس سے بڑھ کر اس اسمبلی کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس کا مستحکم ایک صدر بنایا گیا۔ انہوں نے کئی دنوں کی جد و جہد کے بعد، مختلف اراکین کی رائے کے بعد ایک مستحکم قانون کو بنایا گیا جسے دستور عین کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں۔ اس دستور کو عمل میں لایا گیا۔ وہ دن تھا 26 جنوری 1950۔ اس دن سے ہر سال اسے 26 جنوری کو ایک خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اور اس دن ہر جگہ جلسوں کو مقرر کر کے عوام الناس کے اندر ایک آزادی کی اس مہم کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانان ملت کے اس علم برداروں، تو میں آج اس موقع پر 26 جنوری 2025 کو آپ تمام حضرات کی خدمت میں یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے، تمام مذاہب کے لوگوں سے، خاص کر ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مدارس دینیہ میں، اپنے اپنے اداروں کے اندر، اپنے اپنے محلہ جات میں اس 26 جنوری کے جلسوں کو مقرر کریں، اور اس کے اندر ایک خاص مقرر کو طلب کریں، اور تمام مذاہب کے آپ کے سماجی کارکنوں کو طلب کر کے ایک جلسہ مقرر کریں، اور اس کے اندر آزادی کی اس مہم میں جن لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کروایا تھا،
اس کی تمام تاریخ کے انواعوں کو ان کے سامنے رکھے اور عوام الناس کے اندر یہ بیداری پیدا فرمائیں کہ اس دیش کو آزادی دلانے کے اندر مسلمانوں کا کیا رول تھا، مسلمانوں کے بزرگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیے ہیں، اپنے جان و مال کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی دے کر اس دیش کو کالے انگریزوں سے آزاد دلوایا گیا ہے۔ اس دیش کو آزادی دلوانے کے لیے علماء دیوبند کا بہترین رول ادا کیا گیا ہے۔ 40,000 علماؤں کو پھانسی کی سولی پہ چڑھایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی کے درختوں تک علماء کی لاشیں ہی لاشیں لٹکی گئی تھی، اور جو ہے سب سے پہلے 1857 کے اندر دہلی کی جامع مسجد سے اعلان کرنے والے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا، آزادی کا بگل بلایا گیا تھا۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی جو جد و جہد شروع ہوئی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے بعد انگریزوں نے بہت سارے علماء کو مالٹا کی جیل میں بھی بند کیا گیا تھا، کالے پانی کی سزا بھی دی گئی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کے اندر جب دارالدیوبند کا انعقاد ہوا تو مولانا محمود محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے مل کر اس دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد کر کے اس دیش کو آزادی دلوانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس بیچ کئی تحریکوں کو چلائی گئی، ریشمی رومال کی تحریک ہو، نمک کا ستیہ گرہ ہو، اس کے بعد صرف مسلمان ہی نہیں، اس دیش کی آزادی کے لیے جمعیت علماء ہند نے مہاتما گاندھی جی کو مدعو کیا گیا اور اپنے اخراجات کے ذریعے سے سارے ہندوستان کا دورہ کیا گیا اور اسے جو ہے آزادی کا رہنما بتا کر جو ہے مہاتما گاندھی جی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہندوستان کی آزادی کو جو ہے دلانے کے لیے کامیاب رہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے دینی مدارسوں کو اور مسلمانوں کے غریب طبقہ کے گھروں کو جو بلڈیزر کے تحت گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا کیا جو قصور تھا؟ کیا ہم نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا خون دے کر، اپنا گھر بار در سب چھوڑ کر جو انگریزوں سے آزادی دلوائی گئی، یہی کیا ہمارا قصور تھا؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ان حقائق کو، ان مناظر کو ایسے موقع پر عوام الناس کے سامنے رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سنگی حکومتوں سے، انہوں نے اس دیش کے لیے کیا دیا؟ ہم نے اس دیش کے لیے اپنا جان دیا اور اپنا قربانی کی، اور ہم نے بہت سارے اس دیش کے لیے جو ہے تحائف عطا فرمائے، لیکن ہم نے اس دیش کو جو ہے اپنے خون سے سینچا۔ یہ دیش سے سب سے پہلے میزائل مسلمان نے دیا، اس دیش کا ترنگا مسلمان نے دیا، اس دیش کو جو ہے نئی ٹیکنالوجی کے میزائل جو ہے ہم نے مسلمانوں نے دیا، اس دیش کی خوبصورتی کا جو تاج محل ہے ہم نے دیا، اس دیش کے ہر جلسے پر جو خطاب کیا جاتا ہے لال قلعہ ہم نے دیا۔ ان سے پوچھو کہ ان کی قربانی اس دیش کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے اس دیش کے لیے دنگا ہی دنگا دیا۔ اس دیش کے پہلے جو ہے مہاتما گاندھی جی، فادر آف نیشن کو جو ہے انہوں نے جو ہے قتل کیا، راتورام گوڈسے کی یہ اولاد، جنہوں نے اس دیش کو ایک دیش اور ایک دھرم کے نام پر لے جانے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، ہندو دھرم بنانے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہم وطنوں، اس سے جو ہے آپ جو ہے سنبھل جائیے اور اپنے اندر اتحاد کو قائم رکھیے، اپنے اندر فرقہ بازی کو چھوڑ کر ایک مقام پر، ایک جھنڈے تلے اللہ کے حکام اور نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے دیش کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ایسے جلسوں میں شرکت کر کے اپنی قربانی کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اس دیش کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے آزاد دلوائی ہے۔ ہمارا بہت سارا اس کے اندر انقدار ہے، ہماری جو ہے خدمت ہے اس دیش کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس موقع پر تمام محلہ جات میں، اپنے اداروں میں، مدارس دینیہ میں اس جلسے کا انعقاد کریں اور عوام الناس کے سامنے اپنی قربانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے اس دیش کا ثبوت اور سپوت قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ایک
دیش کا سچا مسلمان قرار دینے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور میرے چینل میں امن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو آئی نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔